السلام علیکم دوستو، دنیا میں اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کے تمام ہمسائے اس کے دشمن ہیں اور ہر وقت اس کے اوپر حملے کرتے رہتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل پر روزانہ سینکڑوں میزائل داغے جاتے ہیں، لیکن ایک میزائل بھی اس کے حدود کے اندر داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسرائیل اتنا چکنا ہے کہ اسے حملے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ دوستو، یقیناً ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی ہم اس کی کوئی تعلقداری کرتے ہیں، لیکن آج جو قصہ اسرائیل کا ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اس سے ہمیں یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ اسرائیل اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جنون کے اس لمحے میں اسرائیل نے ایسے کارنامے بھی کیے جو کسی ملک نے نہیں کیے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ جب فلسطین کے مجاہدین نے بڑی زبردست منصوبہ بندی کر کے اسرائیل کا ایک جہاز ہائی جیک کر لیا تھا، کیسے اسرائیل نے دوسرے ملکوں میں جا کر آپریشن کیا اور اپنے بندے چھڑوا دیے۔ ایسا انڈیا کے ساتھ بھی ہوا تھا، انڈیا کے جہاز ہائی جیک ہوا اور اسے افغانستان لے جایا گیا، لیکن انڈیا نے ان ہائی جیکرز کی تمام باتیں مان لی اور ان کے بندے چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے ان مسافروں کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن اسرائیل کے کیس میں ایسا نہ ہوا اور اسرائیل نے اپنے شہری بچا لیے، لیکن اسرائیل نے ایسا کیا کیا کہ جہاز ہائی جیک ہونے کے باوجود بھی اسرائیل نے وہ کارنامہ کر دکھایا۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو تاریخ سے روشناس کرنا ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ اسرائیل جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا، وہ آخر کتنا طاقتور ہے اور اپنے مفاد کے لیے وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ 27 جون 1976 بنگولین انٹرنیشنل ایئرپورٹ تل ابیب، اسرائیل، رات 11 بجے۔ فرانس کی ایئر بس A300V4-203 اسرائیل کے دارالخلافہ تل ابیب سے گریس کے دارالخلافے کے لیے اڑان بھرتی ہے۔ جہاز میں کل 246 مسافر اور 12 کریوز ممبر سوار تھے، ان میں زیادہ تر مسافر یہودی اور اسرائیلی مسافر تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی اڑان کے بعد جہاز گریس پہنچتا ہے۔ اب جہاز کو یہاں سے پیرس کے لیے اڑان بھرنا تھا۔ گریس میں جہاز میں 86 اور مسافر سوار ہوتے ہیں اور انہی 86 مسافروں میں سے 4 وہ مجاہدین بھی تھے جنہوں نے اس جہاز کو ہائی جیک کرنا تھا۔ ان لوگوں میں سے 2 فلسطینی مجاہدین کے گروپ میں سے تھے اور باقی 2 جرمن کی ریگولیشن سیل سے جڑے ہوئے تھے۔ رات ٹھیک 12 بجے جہاز کے ٹیک آف کرتے ہی 4 لوگوں نے جہاز کو ہائی جیک کر دیا۔ ان 4 میں سے ایک کاکپٹ میں گھس گیا۔ کاکپٹ میں پائلٹ کو باہر نکال کر خود اس کی سیٹ پر جا بیٹھا۔ یہ کو پائلٹ کی سیٹ تھی۔ اب جہاز اور مسافر دونوں ان کے قبضے میں تھے۔ پلین ہائی جیک کرنے کے بعد تمام لوگ اس جہاز کو پیرس کے بجائے اسے لیبیا کے شہر بنگاسی لے جانا چاہتے تھے۔ بنگاسی میں جہاز میں تیل بھرا جاتا ہے۔ اسی دوران ایک بیمار اسرائیلی مہلہ کو رہا کیا جاتا ہے۔ بنگاسی میں تقریباً 8 گھنٹے گزارنے کے بعد جہاز ایک بار پھر اڑان بھر دیتا ہے۔ ان ہائی جیکر کے اشارے پر اب جہاز کا رخ افریقہ کے ملک یوگنڈا کی جانب تھا۔ 28 جون 1976 دوپہر 2:15 پر جہاز اینتھنی ایئرپورٹ یوگنڈا میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یوگنڈا کی جس سرزمین پر جہاز اتارا گیا خود وہاں کے جنرل بنجامین فلسطینی مجاہدین کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ اسرائیل کو سوچ پائے، یوگنڈا کی آرمی نے اینتھنی ایئرپورٹ کو ہائی جیکر کی مدد کے لیے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی بھی ریسکیو آپریشن کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ اینتھنی ایئرپورٹ پر تقریباً یوگنڈا کی آرمی کے 100 جوان موجود تھے جنہوں نے پورے ایئرپورٹ کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے مسافروں کو نیچے اتارا جاتا ہے اور ان سب کو ایئرپورٹ کے ایک ٹرانزٹ ہال میں لے جایا جاتا ہے جو فی الحال استعمال کے قابل نہیں تھا۔ اب تقریباً 24 گھنٹے گزر چکے تھے اور جہاز کے ہائی جیک ہونے کی خبر پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ اس پوری ہائی جیکنگ کی معلومات نہ صرف بنجامین کو تھی بلکہ وہ ان سب کی مدد بھی کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بنجامین خود روز اس ایئرپورٹ پر آتا تھا اور تمام سیکورٹی کا جائزہ بھی لیتا تھا۔ 28 جون 1976 اینتھنی ایئرپورٹ یوگنڈا۔ جہاز ہائی جیک کرنے کے بعد پہلی بار ہائی جیکر نے اپنی مانگ رکھ لی۔ ہائی جیکر کا مقصد تھا کہ اسرائیل کی جیلوں میں بند 40 فلسطینی مجاہدین کو چھڑانا۔ اس کے علاوہ مجاہدین کینیا، فرانس، سوئٹزرلینڈ اور ویسٹ جرمنی کی جیلوں میں بند اپنے 13 اور ساتھیوں کی رہائی کی مانگ کر رہے تھے۔ کل 53 مجاہدین کی رہائی کی مانگ کرنے کے بعد انہوں نے $5 ملین کی مانگ رکھ لی۔ اگر مانگ نہ مانگی گئی تو مجاہدین ان تمام قیدیوں میں موجود تمام مسافروں کو 1 جولائی 1976 کو ایک ایک کر کے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ یعنی اسرائیلی سرکار کو مانگنے کے لیے صرف 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا۔ 19 جون 1976 اینتھنی ایئرپورٹ یوگنڈا کی آرمی ٹرانزٹ ہال میں موجود مسافروں کو 2 گروپ میں بانٹ دیتی ہے۔ ان میں جتنے غیر اسرائیلی لوگ تھے انہیں ایئرپورٹ کی ویٹنگ ہال میں لے جایا جاتا ہے اور انہیں قیدی بنایا جاتا ہے، جبکہ ایئر فورس کے 12 ممبر اور اسرائیل کے 94 مسافروں کو ایک ساتھ ٹرانزٹ ہال میں ہی رکھا جاتا ہے۔ 30 جون 1976 اینتھنی ایئرپورٹ یوگنڈا۔ مانگے
مانگے مانگنے کا آخری دن ختم ہونے جا رہا تھا۔ اسی دوران ہائی جیکر کی غیر اسرائیلی قیدیوں میں سے 48 لوگوں کو رہا کر دیتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ بزرگ اور بیمار تھے۔ ان سبھی مسافروں کو ایک اسپیشل جہاز سے پیرس بھیج دیا جاتا ہے۔ 1 جولائی 1976 اینتھنی ایئرپورٹ یوگنڈا ہائی جیکر کی دی گئی مہلت اب ختم ہو گئی ہے۔ اس سے ٹھیک پہلے اسرائیلی سرکار نے ہائی جیکر تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، بس انہیں کچھ اور مہلت دی جائے۔ ہائی جیکر اسرائیلی سرکار کی بات مان لیتے ہیں اور یہی ان سب کی سب سے بڑی غلطی تھی جس نے تمام بازی ہی پلٹ دی۔ وہ کیسے، یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتانے والے ہیں۔ ہائی جیکر مانگے ماننے کے بعد ڈیڈ لائن 4 جولائی 1976 کی دوپہر تک بڑھا دیتے ہیں۔ اتنے نہیں، اس کے کچھ گھنٹے بعد وہ 100 اور غیر اسرائیلی مسافروں کو رہا بھی کر دیتے ہیں۔ ان سبھی قیدیوں کو بھی ایک اسپیشل جہاز سے پیرس بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اینتھنی ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ ہال میں صرف 94 اسرائیلی، فرانس کے 10 جوان مسافر اور ایئر فرانس کے 12 کریو ممبر یعنی کل 116 مسافر بچے تھے۔ اسرائیل کی سرکار کے لیے یہ بہت مشکل بھرا مرحلہ تھا اور نہ تو وہ اپنے شہریوں کو اور کریو ممبر کو اس طرح موت کے منہ میں دھکیل سکتے تھے اور نہ ہی ان کی مانگیں مانگ سکتے تھے۔ اسرائیل ایسے دور میں اپنے دشمن ملک میں کیسے آپریشن کرے گا؟ لگ بھگ یہ کام ناممکن سا تھا۔ ہائی جیکر کی دی گئی مہلت نزدیک آتی جا رہی تھی۔ اسرائیلی سرکار نے اس دوران اپنے تمام افریقی دوست ممالک کو بنجامین پر دباؤ ڈالنے کا کہا، لیکن اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس بات چیت کے دوران اسرائیلی سرکار نے ریسکیو آپریشن سے اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کی تمام ترکیب پر عمل شروع کر دیا۔ اسرائیلی سرکار کو چاہیے تھا وقت اور وہ اسے مل چکا تھا۔ 3 جولائی 1976 قیدیوں کی رہائی کے تمام راستے بند تھے اور 3 جولائی کی شام 6 بجے اسرائیل کی سرکار نے ایک فیصلہ لیا۔ فیصلہ ریسکیو آپریشن کا تھا۔ بریگیڈیئر جنرل ٹانگ شینگروم کو اس آپریشن کا کمانڈر چنا گیا۔ یہ بڑا مشکل آپریشن تھا کیونکہ اس وقت دنیا کی کسی بھی ایئرپورٹ پر کیا جانے والا یہ سب سے بڑا آپریشن تھا۔ اسرائیلی کمانڈو کو یہ مشن تیزی سے پورا کرنا تھا اور اس آپریشن کو نام دیا گیا آپریشن تھنڈر بولٹ۔ اس دوران اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اپنا کام کر رہی تھی۔ رہا کیے گئے تمام غیر اسرائیلی لوگوں سے موساد نے تمام ایئرپورٹ کی معلومات جمع کر دی۔ اس دوران اس نے یوگنڈا کی آرمی کے صحیح تعداد بھی معلوم کر لی تھی۔ اس دوران موساد کو یہ پتا چلا کہ 1960 اور 1970 کے دور میں اسرائیلی کمپنی نے افریقہ کے کئی ملکوں میں کنسٹرکشن کا کام کیا ہے، یہاں تک کہ اینتھنی ایئرپورٹ کے اس چیمبر کو بھی اسرائیلی انجینئرز نے خود تیار کیا ہے۔ موساد کے لوگوں نے اس اسرائیلی انجینئر سے پورے ٹرانزٹ ہال کا نقشہ بنوا دیا، خاص طور پر اس جگہ کا نقشہ بنوا دیا جہاں پر قیدیوں کو رکھا گیا۔ 3 جولائی 1976 رات 9 بجے پلان کے مطابق 100 اسرائیلی کمانڈو کی ایک ٹیم اسرائیلی ایئر فورس کے 4 130 ہرکولیس طیاروں سے شرم الشیخ ایئرپورٹ سے آپریشن کے لیے اڑان بھرتی ہے۔ ان جہازوں میں کالے رنگ کی مرسیڈیز کاریں اور ساتھ میں رین روورز کاریں بھی رکھی گئی ہیں۔ دراصل موساد کو پتا تھا کہ بنجامین کالے رنگ کی مرسیڈیز کار کا بڑا شوقین ہے اور ہمیشہ اسی کار میں باہر نکلتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ خاص سیکورٹی رین روور کار میں ہوتی ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی انہی کاروں سے ٹرمینل کی طرف کوچ کیا جائے گا تاکہ یوگنڈا کی آرمی کو لگے کہ بنجامین کا قافلہ آ رہا ہے اور وہ آسانی سے ٹرمینل میں داخل ہو جائیں۔ لیکن خاموشی کے ساتھ اینتھنی ایئرپورٹ پر 3 جہازوں کو لینڈ کرانا بڑا مشکل تھا۔ یوگنڈا کی ایئر بیس میں خاموشی سے گھسنا تھا بنا ایئرپورٹ کنٹرولر کو خبر کیے، یہ تب ہی ممکن تھا جب جہاز بے حد کم اونچائی پر اڑے اور 30 میٹر یعنی 100 فٹ سے اوپر نہیں۔ اسرائیلی ایئر فورس کے 4 کارگو جہازوں کے ساتھ 2 بوئنگ جہاز بھی اڑان بھرتے ہیں۔ پہلے بوئنگ جہاز جس میں میڈیکل ٹیم موجود ہوتی ہے وہ پیچھے آنے والا تھا، جبکہ دوسرا بوئنگ اینتھنی ایئرپورٹ پر اترنا تھا جسے قیدیوں کو واپس لانا تھا۔ 3 جولائی 1976 رات 12 بجے اینتھنی ایئرپورٹ یوگنڈا ٹھیک یہی وقت تھا جب اسرائیلی ایئر فورس کے جہاز یوگنڈا کی ایئر کنٹرولر کو دھوکہ دیتے ہوئے آرام سے ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں ان جہازوں کو کچھ اس طرح اتارا گیا کہ کسی کو کچھ پتا نہ چلا۔ جلدی ہی میں ایک ایک کر کے مرسیڈیز اور رین روور کاریں نیچے اترتی ہے۔ ان میں پہلے سے کمانڈو موجود تھے۔ یہ تمام مرسیڈیز ٹرمینل کی طرف بڑھنے لگی تو انہیں یوگنڈا کے 2 فوجیوں نے روک لیا۔ وہ کچھ یوں تھا کہ بنجامین نے کچھ دن پہلے ہی کالی مرسیڈیز کو تبدیل کر کے اب سفید مرسیڈیز کاریں رکھ لی تھی۔ یہ بات تو موساد کو پتہ نہ چلی تھی، لیکن ان سپاہیوں کو پتا تھا، اس لیے انہوں نے کاروں کو روکا تو اسرائیل کے کمانڈو نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس
کے جواب میں انہوں نے بھی فائرنگ شروع کی، جس سے اس ایئرپورٹ پر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ 100 اسرائیلی فوجیوں کی اس ٹیم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک ٹیم کو قیدیوں کو چھڑوانا تھا، دوسری ٹیم کو یوگنڈا کی آرمی سے مقابلہ کرنا تھا اور تیسری ٹیم کو ساتھ لائے خالی جہاز میں قیدیوں کو بٹھانا تھا۔ سب سے پہلے قیدیوں کو گھیرے میں لیا گیا، دوسری ٹیم نے یوگنڈا کی آرمی پر حملہ کر دیا اور آدھے گھنٹے میں یہ آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ اس پورے آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے جنرل ایڈم خود اس ایئرپورٹ پر اوپر اڑ رہے تھے۔ اس آپریشن میں اسرائیلی کمانڈو نے یوگنڈا کے 30 جہاز تک تباہ کر دیے تاکہ وہ ان کا پیچھا نہ کر سکیں۔ کراس فائرنگ میں 3 قیدی مارے گئے اور اس آپریشن میں نتن یاہو، جو اب اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، ان کے بڑے بھائی نتن یاہو مارے گئے، جو آج کے اسرائیل کے وزیر اعظم کے بڑے بھائی تھے، اور انہوں نے اپنے بھائی کے نام پر بھی بڑی سیاست کھیلی اور وہ اقتدار میں آئے۔ دوستو، اس آپریشن کی خبر دنیا کو تب ہوئی جب اسرائیل کے جہاز اپنے قیدی لے کر واپس آ گئے تھے۔ اس سب میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ یوگنڈا نے اسرائیلی قیدیوں کو ایئرپورٹ پر رکھا ہوا تھا، اس ایئرپورٹ پر جس کو خود ایک اسرائیلی کمپنی نے بنایا تھا۔ اس سے اسرائیل کے حوصلے کافی بلند ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے عراق میں ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا تھا۔ دوستو، ان کا گھمنڈ پھر پاکستان کے آگے آ کر ٹوٹا۔ پاکستان نے نہ صرف اسرائیل کے 10 جہاز گرائے بلکہ اسرائیل کے ایٹمی ری ایکٹر کو پاکستان تباہ کرنے والا تھا۔ جب پاکستان کو یہ پتا چلا کہ اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے کوہٹا پر حملہ کر رہا ہے، تو پاکستان کی ٹیمیں تیار کھڑی تھیں اور اسرائیل پر جا کر بمباری کرنے والی تھی، لیکن اسرائیل پیچھے ہٹ گیا اور اس نے اپنے منصوبے تبدیل کر دیے۔ پوری اسلامی دنیا میں اسرائیل صرف اور صرف پاکستان سے خوفزدہ ہے۔ اسرائیل کے فضائیہ کے سربراہ ایزر مین نے بھی کہا تھا، ہمیں خوف ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی ایئر فورس سے، کیونکہ ان کے پائلٹس نے عام مگ طیاروں سے اسرائیل کے 2 F-16 طیارے تک تباہ کر دیے تھے۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چل سکے کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پوری جنگ کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ اگر قیدیوں کو ایئرپورٹ پر نہ رکھا جاتا تو یوگنڈا اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارا پاکستان کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔